الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ درس نظامی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ ہمارا آنا، علم دین حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں شرع صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ دیکھیں، پیچھے ہم نے تیمم کا بیان اور نماز کے متعلق ہم نے سوال اور جوابات پڑھے، اور سبق نمبر 21 ہمارا ہے نماز کا طریقہ۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، دونوں ہاتھ کانوں جی تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، ٹھیک ہے، اور انگلیاں نہ ملی ہوں، یعنی انگلیاں کشادہ رہیں۔ اچھا، نہ جی تو خوب کھلی ہوئی ہوں یعنی ایسی ہوں، اور نہ اپنی حالت بلکہ اپنی حالت پر نارمل ہو جس طرح ہوتی ہیں، اور ہتھیلیاں جی قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے پر ہو، سجدے کی جگہ پر ہو۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت، یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجیے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجیے، زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی، میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کے پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل ہوں، یعنی اس طرح، ٹھیک ہے، 3 جی اوپر اور یہ ہم پکڑ لیں گے 2 انگلیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ثنا پڑھیے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی بسم اللہ، اعوذ باللہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھیے یعنی بسم اللہ پڑھیے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پوری پڑھ کر یہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے، ٹھیک ہے، آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے، ایسا۔ دیکھو، کوئی سی بھی قرات ہے نا، جب آپ نماز میں قرات کرتے ہیں تو قرات اتنی بلند ہو کہ آپ کے کان سنیں، ٹھیک ہے، جی یعنی آپ جب قرات کر رہے ہو کوئی سے بھی سورہ فاتحہ ہو، سورت پڑھ رہے ہو کوئی، یا تسبیحات پڑھ رہے ہو، تو اس کی قرات جو ہے اس قدر ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کان سنیں، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے کان جی سنیں، تو اس کو سنیں پڑھنا بولتے ہیں۔ اگر بسا ہوگا تو ہم جو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو صرف دل میں پڑھتے ہیں، جیسے ہمارا خیالات گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بغیر آواز کے پڑھتے، تھوڑی سی بھی آواز نہیں نکالتے، بغیر آواز کے پڑھا جاتا ہے نماز، مقصد ایسے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ پڑھنا نہیں کہلاتا۔ پڑھنا کیا ہے کہ آپ کے اپنے کان سنیں، ٹھیک ہے۔ تو آمین کی جو جی آواز ہے وہ بھی آہستہ ہی کہی جائے گی، یعنی اتنی آواز کہ آپ کے اپنے کان سنیں۔ پھر بسم اللہ جی پڑھیے، 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی صورت، مثلا سورہ اخلاص پڑھیے۔ اچھا، اب سورہ اخلاص کے بعد اب کیا، یعنی سورت کے بعد پہلے الحمدللہ، الحمدللہ کے بعد آمین، آمین کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر، پھر سورت ملا کر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے، گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر، انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، پیٹھ جی جو ہے وہ بچھی ہوئی ہو، بالکل سیدھی پیٹھ ہونی چاہیے، سار پیٹھ کے سیدھ میں ہونا چاہیے، نیچے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کی یہ والی پیٹھ ہے اور یہ سر ہے، تو جس طرح یہ دستے برابر ہے اس طرح سر اور پیٹھ برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے سر نیچے ہو، جھکا ہوا ہو، اور پیٹھ اوپر ہو، ایسے ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
جی اور نظر قدموں پر ہو، کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کہیے، پھر تسبیح یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اس کھڑے ہونے کی جو پوزیشن ہے، اس پوزیشن کو کوما کہتے ہیں، یعنی رکوع سے جب ہم اوپر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کوما کہتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے جی نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے، بعد لوگ اللہم ربنا لک الحمد بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد بھی پڑھتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تینوں طرح جو بھی پڑھے گا صحیح ہے۔ پھر اللہ اکبر جی کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے۔ سجدے کی حالت کیا ہے، سجدے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی جو ناک کی ہڈی لگنی چاہیے، ناک کی چونچ نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، ناک کی جو نوک ہے جی یہ صرف کفایت نہیں کرے گی، بلکہ یہ جو ہڈی ہے یہ ہڈی لگنی چاہیے سجدے میں، اور پیشانی جی زمین پر جم جائے، پیشانی جی زمین پر جمی رہے۔ اگر آپ کی پیشانی لگی ہوئی ہے، ناک صحیح طرح نہیں لگا اور ناک کی ہڈی نہیں لگی ہوئی ہے، تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ ادا نہیں ہوگا، جب سجدہ ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، نظر جو جی ہونے کی وہ ناک پر رہے، بازوؤں کی کو کروٹوں سے، پیٹ کے رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، ہر چیز جدا جدا ہونی چاہیے، ہاتھ بھی نیچے بچھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی پیٹ پر لگے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہر چیز بازو کروٹیں سب رانوں پنڈلیوں سے جدا جدا ہونے چاہیے۔ دونوں پاؤں کے 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیاں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہے، ہتھیلیاں بیچھی رہیں، ہتھیلیاں جی پیچھی بیچ میں رہیں، اور انگلیاں قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے، ٹھیک ہے، ہاتھ ایسے جی سامنے ہو، اگر پاؤں کی انگلی جو ہے وہ اس طرح، ٹھیک ہے، اس طرح جو جی ہوتی ہے انگلیاں جو ہیں اس کے وہ زمین پر لگی ہوئی ہونی چاہیے اور سیدھی قبلے کی جانب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جی آگے، اور اس میں اس پوزیشن میں یہ جو سجدے کی پوزیشن ہے اس میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، پھر سارے اٹھائیے، پہلی سارے اٹھائیے کہ پہلے پیشانی اٹھے گی، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجیے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی جانب ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ ران ہے تو ران کے ایسے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا ہے۔ اچھا، جی اب یہ جو پوزیشن ہے سجدے سے اٹھ کر ایک سجدے کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس پوزیشن کو جلسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جی میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہری ہے، ٹھیک ہے، رکنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی بعض لوگ جیسے کرتے ہیں، اسی طرح رکوع میں بھی یوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ابھی سجدے سے اٹھا نہیں، پوری طرح سر اٹھایا نہیں، پوری طرح صحیح طرح بیٹھے نہیں، دوسرے سجدے کی طرف جی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح رکوع میں بھی ہوتا ہے، رکوع سے بس تھوڑا سا اٹھنے کا دکھاوا کرتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قوما اور جلسے میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، جو وقت جو ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم کھڑے رہنا، اتنا ٹائم انتظار کرنا، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے۔ اچھا، بہتر یہ ہے کہ قوم میں یا جلسے میں بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھ لیں، تو یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اچھا، اس وقفے میں اللہم اغفر لی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہہ لینا مستحب ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے، اب اس طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ یہ گھٹنوں کے بل کھڑے، صرف اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم اغفر لی ورحمنی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں، ورزقنی؟ دیکھیے، پڑھنا
ہم اللہم اغفر لی کی اجازت اتنی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جو وقت ہے وہ اتنا ہی ہے جیسے اللہ اکبر کہنے کا وقت، یعنی ایک دو جی سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ جی اگر زیادہ ہم وہاں پر پڑھیں گے تو ہمارے جو دیگر جو دوسرا سجدہ ہے اس میں تاخیر لازم آئے گی، ٹھیک ہے؟ جی تو بہتر یہی ہے کہ اللہم اغفر لی پڑھ لیا جائے، اگر ورحمنی بھی ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی جی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو البتہ جی زیادہ لمبی نہیں کرنی، مثلا زیادہ لمبی دعا نہیں مانگنی اس میں نا، ٹھیک ہے؟ مختصر ہونی چاہیے، ایک جی دو سیکنڈ 3 سیکنڈ میں کمپلیٹ ہو کر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک اب کیا کرنا ہے؟ اب جب دوسرا سجدہ کر کے، ٹھیک ہے، اب کھڑے ہو جائیے، اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین کے سہارے لیے زمین کا سے ٹیک لگائے بغیر کھڑے ہونا ہے، یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد سورت پڑھیے اور پہلے کی طرح رکوع سجدے کیجیے، دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اب سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائے، جی دو رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا جو ہے وہ قادہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے قادہ اولا کہا جاتا ہے۔ اب قادہ میں تشہد جی پڑھیے، ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پورا تشہد پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اب تشہد کے جو لفظ لا آتا ہے، اشہد اللہ، اشہد اللہ، تو اس کے جب قریب ہم پہنچتے نا اشہد اللہ ہی کہتے ہیں، تو اب سیدھے ہاتھ جی کی بیچ کی انگلی جو ہے یعنی شہادت والی انگلی، اور اچھا بیچ شہادت والی انگلی کے برابر والی جو انگلی ہے یہ بیچ والی انگلی ہے، ٹھیک ہے؟ اس انگلی کو جی اور انگوٹھے کی انگلی کا انگوٹھے کو ملا کر ایک ہلکا بنا لینا ہے، اس طرح، اس طرح ایک ہلکا بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سوری، جی اس طرح ایک ہلکا بنانا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ شہادت کی انگلی ہم نے کھڑا کرنا ہے نا، شہادت کی انگلی کو کھڑی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لیجیے اور چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلیوں کو ہتھیلی سے ملا دیجیے، یعنی یہ دو آخری جو انگلی یہ ہتھیلی سے مل جائیں گی، یہ یوں ہلکا بن جائے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ شہادت کی انگلی ہم نے کھڑی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جی اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائے، یعنی ہلانا نہیں، ہلائے بغیر صرف اٹھانا ہے، اور لفظ جی اللہ پر گرا دیجئے، جیسے ہی ہم کہیں گے اشہد اللہ الہ الا، تو ہم نیچے گرا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ساری انگلیاں جو ہیں وہ جی نکال لیجیے۔ اب اگر دو سے زیادہ رکھتے پڑھنی ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہو گیا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھیے، الحمد شریف پڑھ کے سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی فرض کی آخری دو رکعتوں میں سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی طرح آپ بقیہ رکوع سجود کر کے اپنی نماز مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ بقیہ جتنے بھی افعال ہیں وہ اس کو بجا لائیے۔ اچھا، اگر وہ جو نماز ہے 4 رکعتوں والی وہ ہے سنت یا نفل ہے، تو سنت یا نفل میں آپ نے آخری دو رکعتیں جو ہیں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت بھی ملانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی 4 رکعتیں مکمل کرنی ہے، قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھ کر اس کے بعد درود شریف پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود شریف، اچھا پھر اس کے بعد کوئی سی بھی دعائیں معصورہ پڑھی، یہ نہیں ہے یہ درود ابراہیمی جب ہم پڑھ لیں گے تشہد کے بعد درود ابراہیمی کے بعد کوئی سی بھی دعا پڑھنی ہے دعائیں معصورہ، وہ چاہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ والی ہو یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی دعائیں معصورہ جی پڑھیں گے تو ہماری نماز، اور اس کے بعد ہم نے پہلے سیدھے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے سلام پھیرنا ہے اور اس کے بعد بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے سلام پھیرنا۔ اچھا، سلام میں احتیاط چیز ہونی چاہیے کہ آپ جب سلام پھیرتے ہیں تو آپ کی نظریں کندھوں پر ہونی چاہیے، ٹھیک جی ہے؟ آپ کی نظریں کندھوں پر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو
اسلامی بھائی ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، پوری صف کو دیکھتے ہیں، آگے کا آگے ہو کر، بالخصوص آگے ہو کر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح دونوں جانب سے دیکھیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیدھے جیسے بیٹھے ہیں نارمل حالت میں ویسے بیٹھ کر سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی نظریں آپ کے کندھوں پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جی پہلے اس کندھے پر پھر دوسرے، یعنی سیدھی جانب پھیریں گے تو سیدھے کندھے پر، الٹی جانب پھیریں گے تو الٹے کندھے پر نظر دیکھا چاہیے۔ اچھا، کیا مردوں اور عورتوں کی نماز ایک ہی طریقے سے ادا ہوتی ہے؟ مردوں اور خواتین کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، کچھ فرق ہے۔ خواتین تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ جو ہے وہ کندھوں تک اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک اٹھائیں گے، اور چادر سے جی باہر نہ نکالیں، چادر کے اندر ہی اٹھائیں گے۔ قیام میں الٹی ہتھیلی دونوں چھاتیوں پر رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں، یوں، ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، رکوع جی میں تھوڑا جھکیں، رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی جو ہم مردوں کا طریقہ ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا جھکنا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچے، بس اتنا، اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دے، اس کو پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں جی ہے، زور نہ دے، ٹھیک ہے، انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں، ٹھیک ہے۔ مردوں کی طرح جی خوب سیدھے نہ کریں، سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے پیٹ، ران اور ران پنڈیوں سے اور پنڈیاں زمین سے ملا دیں، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، سجدے اور قعدے دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں، جب پاؤں سیدھی طرف نکال دیں گے اور ہاتھ بچھا دیں گے تو سب مل جائیں گے نا، تو اسی طرح سمٹ کر سجدہ کریں گی عورتیں۔ قعدے میں الٹی سرین پر جی بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ باقی سب طریقہ اسی جی طرح کا ہے، بس یہ تھوڑا سا فرق ہے جو انہوں نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اچھا، نماز میں جی ہاتھ کہاں کہاں اٹھائیں گے اس کی تفصیل بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ جی تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں کسی اور جگہ ہاتھ اٹھانا یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی رفع یدین کا بارے میں بتا رہے ہیں کہ رفع یدین مطلب ہاتھ اٹھانا، تو صرف تکبیر جی تحریمہ میں ہی کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اس کے علاوہ کسی بھی تکبیر میں، چاہے اوکے رکوع کی تکبیر ہے، چاہے وہ سجدے کی تکبیر ہے، ٹھیک ہے، یا قیام کی تکبیر ہے، تو اس میں ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، رفع یدین نہیں کرنا۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی جو حدیث پاک کی بہت ہی معتبر کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، سیاستہ میں آتی ہیں، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف، ان میں حدیث شریف ہے کہ حضرت علقمہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مفتی صحابی تھے، ٹھیک ہے، سفر و حضر میں حضور جی علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھائی اور اس میں صرف نماز کے پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ نماز میں کسی جگہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور نہیں علماء کے نام فرماتے ہیں یہ حدیث پاک بہت قوی ہے، ایک تو اس لیے کہ اس کے راوی جو ہیں یعنی نماز پڑھ کر دکھانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صحابہ میں بڑے فقیہ اور عالم مفتی تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نماز پڑھائی، کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابی کی یہی رائے ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں صرف ایک ہی مرتبہ ابتدا میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی تکبیر کے وقت ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ جن روایات میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ بقیہ جگہ باقی اٹھانے کا ذکر ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کے شروع کے دنوں کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نمازوں میں یہی طریقہ تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس سے منع فرمایا، جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھتا ہوں، گویا تمہارے ہاتھ چنچل گھوڑوں کی دمے ہیں، ٹھیک ہے، چنچل گھوڑوں کی دمے ہیں، اس قنوف الصلاۃ نماز میں قرار سے رہو، ٹھیک ہے۔ ان روایات جی اور حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں صرف ایک ہی مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے، اس کے علاوہ نماز میں کسی تکبیر کے وقت رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے،
जाते हुए वक्त, सजदे से उठते वक्त किसी जगह हाथ उठाना सुन्नत नहीं है। जी पांचों नमाजों की रकात बयान कीजिए। देखिए चार्ट अगर देखें तो वैसे तो हर मुसलमान को पता ही होता है कि हमारे पांचों नमाज में कितनी है रकतें हैं, कौन सी फर्ज हैं, कौन सी सुन्नत है, कौन सी सुन्नत गैर मुअक्कदा, और कितने नवाफिल पढ़े जाते हैं, हर मुसलमान को पता ही होता है। अब फजर की टोटल चार रकतें हैं, जिनमें दो जो है वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, ठीक है, और बाद की जो दो है वो फर्ज हैं, ठीक है। टोटल चार जी रकतें हैं, ठीक है। फजर की जो सुन्नत है इसके बारे में अकवाल, इसमें इस बारे में कौल ये है कि ये जो सुन्नत, इसकी ताकीद बयान की गई है ना, सुन्नत मुअक्कदा की। जी तो इस वजह से ये वो सुन्नतें हैं कि अगर इसमें इस कदर ताकीद बयान की गई है कि अगर आपने जब आए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तो जमात हो रही है, जमात हो रही है, तो जब तक आपको अपना गुमान ये हो कि जमात की मैं आखिरी रकत में मिल जाऊंगा सुन्नत अदा करके, हत्ता कि ये भी ख्याल जी हो कि मैं सलाम से पहले पहले जमात में शामिल हो जाऊंगा, तो फिर भी हुक्म यह है कि पहले सुन्नतें अदा करो फिर जमात के साथ शामिल हो जाओ। अगर आपका खदशा, आपको ये लगता है कि मैं सुन्नतें अदा करूंगा तो नमाज खत्म, जमात खत्म हो जाएगी, जमात में सलाम फिर जाएगा, तो फिर आप, हुक्म ये है कि आप जमात में शामिल हो जाएं, ठीक है। तो इस कदर सुन्नत जी फजर में ताकीद है। अच्छा, जोहर की 12 रखते हैं, चार सुन्नत हैं, चार फर्ज हैं, दो सुन्नत मुअक्कदा हैं और दो नफिल हैं, ठीक है, टोटल 12। जी इसी तरह असर की भी चार, 8 रखते हैं, चार गैर सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, चार फर्ज हैं। मगरिब में 7 हैं, तीन फर्ज हैं, दो सुन्नत मुअक्कदा हैं, दो नफिल हैं। इशा की 17 रखते हैं, चार सुन्नत गैर मुअक्कदा, चार फर्ज, इसके बाद दो सुन्नत मुअक्कदा, ठीक है, फिर दो सुन्नतें जो है वो दो नफिल हैं, फिर तीन वितर हैं, फिर दो नफिल हैं। तो ये टोटल 17 रखते बनते हैं, ठीक है। जुम्मा में टोटल 14 रखते हैं, चार जो है सुन्नत मुअक्कदा हैं, दो फर्ज हैं, फिर चार सुन्नत मुअक्कदा हैं, फिर दो सुन्नत मुअक्कदा हैं, फिर दो नफिल हैं। अच्छा, सुन्नत मुअक्कदा किसे कहते हैं, क्या ये पढ़ना जरूरी है? सुन्नत मुअक्कदा वो है कि जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा किया हो, अलबत्ता बयान जवाज के लिए कभी तर्क भी कर दो, ठीक है। यानी आप अलैहिस्सलाम ने उस पर हमेशा अमल किया है, हमेशा उस काम को किया है, लेकिन कभी कभी उसको तर्क किया है, तर्क करने कभी कभी छोड़ा है, छोड़ने की वजह, ठीक है, सिर्फ जवाज को बयान करना है। यानी ये ऐसी, यानी ये समझाना है कि ये जो सुन्नत है, ये जो रकात हैं, रकातें हैं, ये फर्ज वाजिब नहीं है, बल्कि ये सुन्नत, ये सुन्नत है, ठीक है। तो बयान जवाज के लिए जी कभी कभी तर्क भी किया है। इनके पढ़ने की ताकीद हुई है बिला उज़र, एक मर्तबा भी तर्क करे तो मुलामत के काबिल है, और तर्क करने की आदत डालने वाला फासिको जहन्नुम के लायक है, और इसके लिए शफा से महरूम हो जाने का डर है। मुक्तदा सुन्नतों की सुनन खुदा भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसको और आसान करूं तो देखो, सुन्नत मुअक्कदा को एक मर्तबा छोड़ना, ये जो है ये गुनाह सगीरा का सबब बनता है, ठीक है। फिर गुनाह जी सगीरा पर इसरार जो होता है, उसको बार बार करने की जो आदत होती है, वो कबीरा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यूं ही सुन्नत जी मुअक्कदा जब एक मर्तबा छोड़ी जाएगी तो वो गुनाह सगीरा के मर्तबे में आएगा, और जब इसको बार बार छोड़ेंगे तो ये कबीरा में चला जाएगा। अच्छा, सुन्नत गैर मुअक्कदा का जी क्या हुक्म है? सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ना सवाब है, अगर ना पढ़े तो गुनाह नहीं, अलबत्ता पढ़नी चाहिए। इन सुन्नतों को सुनन जवाइद और कभी सुन्नत मुस्तहब्बा कहते हैं। अच्छा, ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा को सुनन सुननुल हुदा, और सुन्नत गैर मुअक्कदा को सुननुल जवाइद या सुन्नत मुस्तहब्बा कहते हैं। आगे सवालात हैं चार। क्या मर्दों औरतों की नमाज एक ही तरीके से पढ़ी जाती है, अदा होती है? पांचों नमाजों की रकात बयान करें। सुन्नत मुअक्कदा किसे कहते हैं, क्या ये पढ़ना जरूरी है? सुन्नत गैर मुअक्कदा का क्या हुक्म है? आगे जो जी हमारा सबक है नमाज के जरूरी मसाइल मा शराइत व फराइज, ठीक है। जिस पर नमाज फर्ज है उस पर नमाज के मसाइल सीखने का क्या हुक्म है? नमाज के जरूरी मसाइल जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, क्योंकि जो नमाज के जी फराइज वाजिबात सुन्नतें और नमाज को तोड़ने वाली चीजों वगैरह का इल्म रखता है,
وہ اچھی طرح نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ جو نماز کے ضروری مسائل ہی سے نا واقف ہو وہ درست نماز کیسے ادا کر سکے؟ یاد رکھ، جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز کے ضروری مسائل جاننا بھی فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ جی یہ زندگی کا ایک قاعدہ ذہن نشین کر لیجئے کہ دیکھیں، انسان جو ہے نا، مسلمان جی اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کا مکلف ہوتا جاتا ہے نا، جن جن چیزوں ہوں کا مکلف ہوتا جاتا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا اس پر فرض ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر نابالغ ہوتا ہے ایک انسان، بچہ نابالغ ہوتا ہے، اس پر جی کوئی بھی چیز سیکھنا فرض واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ جی بالغ ہوتا ہے تو اس پر نماز کے مسائل بھی سیکھنا، نماز سیکھنا، روزے کے مسائل سیکھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو جو چیزیں اس پر فرض ہوتی ہیں، زکوٰۃ اگر اس پر واجب فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا، ٹھیک ہے؟ حج اگر اس پر فرض ہوتا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا، تو جو چیز جن جن چیزوں کا وہ مکلف ہوتا جاتا ہے اس پر وہ چیزیں لازم سیکھنا ضروری ہوتی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں جن جن چیزوں جی کا مکلف ہوتا جاتا ہے وہی مسائل سیکھنا ضروری ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے نماز کی کتنی جی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ طہارت سب سے پہلی، یعنی نماز ہم نے پڑھنی ہے تو سب سے پہلے پاکی ضروری ہے، پاکی ضروری ہے۔ طہارت میں ضرور آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، یہ طہارت میں آتا ہے۔ اسی طرح ستر عورت، جی ستر عورت، ٹھیک ہے؟ ستر عورت یعنی جو مرد ہے، مرد کا ستر عورت یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنوں کے نیچے تک یہ پورا ستر عورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حصہ تو جی یہ چھپا ہونا ضروری ہے، یہ بھی چھپا ہونا، اتنا ستر ہونا ضروری۔ ضرور اور عورت کے لیے ہاتھ کی ہتھیلیاں اور چہرے کی ٹکیا، اس کے علاوہ پورا ہی ستر عورت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی جی طرح استقبال قبلہ، استقبال قبلہ، قبلے کی جانب منہ کرنا یہ بھی شرائط نماز میں سے ہے۔ اسی طرح وقت، اسی طرح وقت یعنی جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس کا وقت بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے ظہر کی نماز آپ مغرب میں پڑھ رہے ہو، مغرب کی عشاء میں، عشاء کی صبح پڑھ رہے ہو، ایسا نہیں۔ جس نماز کا جو وقت ہے وہی نماز ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ وقت کا ہونا، وقت بھی یہ شرائط نماز کی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نیت، جی نیت بھی ہونی چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ ظہر کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے لگے ہیں، تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے لگا، ٹھیک ہے؟ نماز ظہر کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی جی نماز ادا کر کے باہر آیا ہے اور کسی نے سوال پوچھ لیا کہ بھیا کون سی نماز پڑھی ہے، تو وہ فوری جواب دیتا ہے کہ میں نے عصر کی پڑھی، حالانکہ پڑھی اس نے ظہر کی ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ یا وہ سوچنے لگ جاتا ہے، تو مطلب اس کو پتا نہیں تھا، تو جو اتنا ٹائم لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا ٹائم لے رہا ہے، تو اب اس کے لیے حکم نہیں ہوتا کہ بھیا دوبارہ جا کر نماز پڑھو، دوبارہ جا کر نماز ادا کرو، ٹھیک ہے؟ تو نیت، جس جی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا۔ اچھا، نماز کے فرائض کتنے؟ یہ 6 نماز کی شرائط ہیں، 7 فرائض ہیں، ٹھیک ہے؟ 7 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کا جی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر جب کہہ رہے ہیں تو اس میں الفاظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جی اکبر یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اللہ اکبر جو تلفظ ہے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا فرض ہے قیام، قیام ضروری جی ہے نماز میں۔ قیام، ایک صحت مند انسان جو ہے اس پر قیام ضروری ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، تو پھر قیام کی رخصت ہوگی، البتہ بغیر عذر کے قیام کی رخصت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ قیام کے بارے میں حکم یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص ٹیک لگا کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے نا، تو اس پر حکم یہ ہے کہ وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو، ٹھیک ہے؟ تو قیام یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے قراءت کرنا، ٹھیک ہے؟ قراءت میں یہ ہے کہ کم از کم ایک لفظ ادا کرنا، ٹھیک ہے، یا ایک آیت ادا کرنا، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فرض ہے قراءت کے، بس اور کم از کم 3 آیات یا ایک بڑی ایسی آیات جو 3 کے برابر ہو، ٹھیک ہے؟ کم از کم 3 آیات، ٹھیک ہے، وہ ادا کرنا، اس کی قراءت کرنا، یہ ضرور واجبات میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جی رکوع یہ بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے۔ چھٹا ہے قاد آخیرہ۔ قاد آخیرہ کا مطلب آخری رکعت میں جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، تو تشہد پڑھنا یہ قاد آخیرہ کہلاتا ہے، تو یہ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے؟ فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے جی کہ آپ نے وہاں بیٹھنا ہے، قاد آخیرہ میں جو بیٹھنا ہوتا ہے یہ فرض ہے۔ اب اس میں جو قرات ہے یعنی تشہد جو پڑھنا ہے، تو وہ ایک ایک لفظ تشہد کا پڑھنا واجب ہے، بیٹھنا فرض اور پڑھنا واجب ہے تشہد، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خروج بسنئی، نماز سے نکلنا، نماز سے نکلنا، خروج بسنئی، ایسا عمل کرنا کہ جو آپ کو نماز سے باہر کر دے، ٹھیک ہے؟ کوئی سا بھی عمل ہوگا نماز سے باہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ البتہ خروج بسنئی میں لفظ سلام کہنا، السلام علیکہ، ٹھیک ہے، لفظ سلام کہنا، سلام یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ خروج بسنی ایسا عمل کرنا کہ جو نماز سے باہر ہونا، جس سے نماز سے بندہ باہر ہو جائے، یہ فرض ہے، اور اس میں لفظ سلام کہنا واجب ہے۔ اگر سلام کو چھوڑے گا تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ اچھا، آگے تکبیر تحریمہ کو شرائط اور فرائض دونوں میں کیوں شمار کیا گیا؟ شرائط میں بھی ہے اور فرائض میں بھی ہے۔ دیکھو، تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولا در حقیقت نماز کی شرائط میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا۔ شرائط وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جو نماز کے باہر چیزیں ضروری ہوتی ہیں، نماز سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو شرائط میں رکھا، اور جو نماز کے اندر والی چیزیں ہیں ان کو فرائض میں سے رکھا ہے۔ اب چونکہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کی جو جی ابتدا ہے وہی تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے نماز کے فرائض میں شمار کیا گیا۔ آگے ہے جی نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات، واجبات کم از کم تقریباً 30 واجبات، 30 سے بڑی کتابوں میں جیسے نماز کے احکام ہے اس میں 30 لکھے ہوئے ہیں، بہار شریعت میں اس سے بھی شاید لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جی یہاں پر انہوں نے 24 واجبات شمار کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ واجبات جو ہوتے جی ہیں، یہ نماز کے، یا تو ایسا کوئی کام کرنا کہ جو نماز میں کمی کا سبب بنے، ٹھیک ہے، نماز میں کمی کا سبب بنے تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سجدہ سہو جی واجب واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ایسے واجبات بیان کیے کہ یہ واجبات وہ ہیں کہ اگر ان کو ہم سہون یعنی بھولے سے چھوڑ دیں گے، کیا بھولے سے چھوڑ دیں گے تو اس پر سجدہ سہو ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز سے بندہ خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلا جی ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ فرض تھی، شرط تھی، لیکن اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فرضوں کی جی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا جی قرآن پاک ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یہ واجب ہے، یہ جی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ واجب الحمد شریف پڑھنا بھی واجب ہے، اسی طرح سورت ملانا بھی واجب ہے، اسی طرح قرآن سورت ملانا یعنی جو قرات کرنی ہے وہ قرات میں ایک بڑی آیت ہونی چاہیے یا 3 چھوٹی آیات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ واجب ہے، اگر چھوڑے گا تو نماز
جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، اگر سہون چھوڑے گا ٹھیک ہے پھر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ الحمد شریف کا سورت سے جی پہلے پڑھنا، الحمد شریف سے کا سورت سے پہلے پڑھنا بھی واجب ہے، ٹھیک ہے، پہلے سورت پڑھ لی پھر الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، تو اب اس نے کیونکہ واجب کا ترک کیا ہے تو اس پر سجدہ صاحب آئے گا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز فاسد ہو جائیں گی۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا، کچھ اور جی نہ پڑھنا، اگر پڑھے گا نہ- تو سجدہ سہو واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرات کے فوراً بعد جی رکوع کرنا، قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، ایسا نہیں ہو جائے قرات کر رہا ہے اور کھڑے ہو کر سوچ رہا ہے کہ ابھی رکوع میں جانا ہے یا سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے، اگر تاخیر کرے گا تو سجدہ صاحب آئے گا۔ اسی طرح ایک جی سجدے کے بعد بھی ترتیب دوسرا سجدہ کرنا، ایک سجدے کے بعد بھی ترتیب دوسرا سجدہ دوسرا کر، سے ٹھیک ہے، کھڑا ہوا ہے جلسے میں بیٹھا ہے سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرا ہے پھر دوسرا سجدہ کرنا بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ 6 واجبات ہم نے آج پڑھے ہیں، آگے 8 7 میں ہیں تعدیل ارکان، تو انشاءاللہ یہ بقیہ کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جو پڑھا ہے بہت مسائل ہیں اور اچھے مسائل ہیں اور یاد کرنے کے قابل ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جو فرض ہیں، فرض علوم میں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوشش جی کیجیے گا کہ ان سب کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اچھے سے اس کا مطالعہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، غور سے مطالعہ کیجیے گا، جی ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ مسئلے آپ جی کے ذہن نشین ہو جائیں گے آپ کو۔ چلیں دعا میں یاد جی رکھیے گا، کل ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کل ہے